میں جناب سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، میں نے بھی آغاز میں بھی کہا سرنامے میں کہ ماہ سفر المظفر سے ریلیٹڈ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں سفر یعنی ٹریولنگ یا کوئی سیر وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس کو نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے یا غلط ہیں یہ باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ سلمان بھائی۔ زمانہ جاہلیت کے توہمات میں سے اور تصورات میں سے ایک جو توہم سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے ہے کہ اس میں جہاں دیگر کام کاج سے اعراض کیا جاتا ہے وہیں اس میں ٹریولنگ سے بھی بہت اجتناب کیا جاتا ہے، بلکہ دو طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خصوصی اہتمام کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہوتا ہے اور ایک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے آخر میں حضور صحتیاب ہوئے اور مرض کا افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا۔ تو اس ایک نظریے کے ساتھ جو خود ایک من گھڑت چیز ہے اس کے ساتھ وہ جشن کا ایک معاملہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہ تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض کی شدت میں کمی آئی تھی۔ اور دوسرا رجحان ایک یہ پایا جاتا ہے کہ سفر چونکہ آفتوں کا مہینہ ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس ماہ مقدس میں کسی بھی طرح کا سفر نہ کیا جائے اور گھر سے باہر نہیں نکلتے، کسی لمبے راستے پر نہیں جاتے کہ یہ آفتوں کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آفات وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کی جو اس طرح کے توہمات اس سے متعلق ہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور لا سفرہ کے ذریعے جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے تصورات تھے ایک ہی جملے میں حضور نے ساری چیزوں کو رد فرما دیا۔ فرمایا کہ سفر کے متعلق جو بھی توہمات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر میں آفات کا نازل ہونا، بلائیں نازل ہونا، اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ دیکھیں تو حضور نے کئی تاریخی اور کئی جو اہم اسفار تھے حضور نے اس ماہ مقدس میں فرمائے۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو آغاز فرمایا تو اس سفر کے مہینے کے آخر میں 26 یا 27 کو حضور نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کا آغاز فرمایا، اور محرم کے سفر کے بعد جو ربیع الاول کے ابتدائی جو ایام تھے حضور نے ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد تقریباً 12 مہینے گزارنے کے بعد پہلا جو غزوہ ہے ابوا کے مقام پر حضور تشریف لے گئے، اور چند 100 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ ایک قریش کا تجارتی قافلہ ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ جو سفر حضور نے پہلا غزوے کے لیے فرمائے وہ سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں مصعب یہیں پر موقوف نہیں کرتا، مزید ان کو آہستہ سے سماعت کریں گے اور سمجھیں گے آہستگی کے ساتھ کہ حضور کے غزوات کے سفر یہاں ہیں اور اسفار حضور کے اس میں ہو رہے ہیں سفر المظفر میں، پھر ہم سفر ترک کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ سمجھتے ہیں اس سوال کو مکمل طریقے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور دو نظریوں پر بات ہو رہی ہے کہ سفر کے مہینے میں کچھ لوگ کہتے ہیں سفر نہیں کرنا چاہیے لیکن سیر کرنی چاہیے، اور ان دونوں پر ہی بات کر رہے ہیں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ جی قبلہ سلمان بھائی، اسی غزوے میں حضور نے سفر کے مہینے میں اس کا آغاز فرمایا، اور اگرچہ وہ غزوہ اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی کہ وہ قافلہ پہلے جا چکا تھا، پھر اسی طرح مشہور جو فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی خیبر کی، تو یہ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اتنی عظیم فتح اور عظیم خوشی عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح اسود انسی جو 11 ہجری میں جس کو واصل جہنم کیا گیا، جھوٹا مدعی نبوت، تو اس کو بھی اسی ماہ مقدس میں اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا اور اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن کو فتح کیا گیا، کسرا کے تمام شہروں کو فتح کیا گیا، یعنی اس زمانے کی سپر پاور کو جو شکست دی گئی وہ اس ماہ مقدس میں۔ پھر حضرت صفیہ کا جو نکاح حضور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں یہ ایک اہم کام ہے، بابرکت کام ہے، اس ماہ مقدس میں حضور نے کیا۔ تو اس ماہ مقدس میں حضور نے اس طرح کے توہمات سے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو موقوف نہیں فرمایا، کسی چیز کو آپ نے روکا نہیں، بلکہ تمام اسفار اسی ترتیب کے ساتھ اسی معمول کے ساتھ جاری رکھے۔ پھر جو دوسرا رجحان ایک پایا جاتا ہے کہ مرض کی شدت سے افاقہ ہوا تھا اور اسی لیے تفریح کی جاتی ہے اور
سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک من گڑت بات ہے، نہ کوئی اس کی روایت ہے، نہ کوئی اس طرح کی حیثیت ہے، بلکہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت تھی۔ اچھا۔ اور مدینہ میں یہود میں ایک جشن کا سما تھا کہ مسلمانوں کے نبی وہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جو طاقت و تقویت ہے اس میں کمی آئے گی، تو اس وجہ سے یہود میں یہ جشن کا اور عیسائیوں میں یہ جشن کا سما تھا۔ مسلمانوں میں تو حضور کے اس مرض کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے ایک افسردگی تھی، ایک پریشانی تھی۔ آپ کی اس بات سے مجھے ایک تلخ حقیقت ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی دیکھیں پینڈیمک ہے، مرض ہے، وبا ہے، مسلسل ایک خوف و ہراس ہے پوری دنیا میں، لیکن آج بھی یہود کے آپ کو جشن الگ ہی نظر آ رہا ہے، سیلیبریشن والا ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بہرحال تو ان ایام میں حضور کے مرض کی شدت میں افاقہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ شدت ہی تھی، اور اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام گزرے ہیں۔ تو اس میں نہ اس ماہ مقدس میں خصوصی طور پر سفر کی کوئی فضیلت ہے، سفر کرنے کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ ممانعت پر کوئی نقصان اور ضرر کا معاملہ ہے۔ جس طرح باقی مہینوں میں سفر کی ایک گنجائش ہے، سفر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں، اور پھر اگر کوئی اس وجہ سے رک جاتا ہے تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے پیش نظر ہو کہ اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے، اور کسی یعنی اس خیال کے ساتھ اگر یہ میں نے کام کیا تو میں اس مہینے کی وجہ سے یا اس شخص کی وجہ سے یا اس فلاں چیز کی وجہ سے نقصان میں آ جاؤں گا، تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو شرک کی نجاستوں میں اس نے آلودہ کیا، تو اس کو شرک خفی قرار دیا گیا ہے، اس طرح کے توہمات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔